الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ پروگرام الفرقان میں اب جس ٹاپک پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ کاہن و نجومی کا ٹاپک ہے کہ کاہن اور نجومی کے پاس جا کر معلومات حاصل کرنا اور ان کی باتوں کو حق اور سچ سمجھنا، ان کی باتوں پر اعتقاد رکھنا یا علم نجوم سیکھنا، کہانت کا علم سیکھنا، کیا یہ سب درست ہیں یا نہیں؟ اس پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلم شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک عرض کی تھی. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ کام کیا کرتے تھے، یعنی اب یہ ہم کریں یا نہ کریں. ان میں سے پہلا انہوں نے پوچھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کاہنوں کے پاس مت جایا کرو. ہم نے آپ کو سمجھایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے مطلقاً منع فرما دیں تو پھر اس کام کو کرنا مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے. لیکن یہ ہمارے اعتبار سے ہم اگر کسی حدیث میں اس طرح کی ممانعت دیکھیں گے تو ہمارے لیے مکروہ تحریمی ہوگا. اور جس نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کلام سنا ہے اس پر تو پھر فرض ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی الہی کی ایک صورت ہے. بس یہ ہے کہ اس کو وحی جلی کہہ دیتے ہیں یا وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، یعنی حدیث کو. تو اس لیے وہ جو سامنے سننے والے تھے ان کے لیے تو نبی کریم کے کلام کی کچھ اور اہمیت تھی، اور ہمارے نزدیک بھی اہمیت ویسی ہی ہے. لیکن چونکہ حدیثیں جمع بعد میں کی گئیں اور پھر ہم تک مختلف راویوں کے ذریعے وہ پہنچی ہیں تو اس لیے ہم اس میں حکم وہ سخت نہیں لگاتے ہیں، کیونکہ فرق ہے نا کہ ایک سامنے سننا اور ایک کسی کے ذریعے بات کا گھومتے گھومتے ہم تک پہنچنا، اس میں یقیناً تھوڑا سا فرق رکھا جائے گا. تو اگر کنفرم طریقے سے معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام ہے یا سرکار ہمارے سامنے کلام فرمائے تو بس پھر وہ پتھر پر لکیر سمجھ لے ہے اور وہ اللہ کا ہی فرمان ہے. اور لیکن اگر صرف راویوں کے ذریعے آئے اور اس میں اتنی پختگی محسوس اس اعتبار سے نہ ہو کہ کچھ روات میں کمزوری کمی ہے تو پھر اسی اعتبار سے اس حدیث کے قبول کرنے نہ کرنے کے معاملات میں بھی فرق آ جاتا ہے. اسی لیے پھر احادیث کی اقسام متعین کی گئی ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام سے منع فرما دیتے ہیں تو اب جیسے ہم کوئی حدیث میں ممانعت دیکھیں گے تو مکروہ تحریمی تو ضرور ثابت ہوگا، لیکن اس وقت جب مطلقاً ممانعت ہو، اس میں کوئی دنیا کا فائدہ، دنیا کا نقصان سرکار نے بیان نہ فرمایا ہو. جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی کھانے یا پینے کی کسی چیز میں گر جائے تو اس کے دو پر ہیں، ایک پر میں دوا ہے، بیماری ہے، اور دوسری پر میں شفا ہے. جب یہ گرتی ہے تو بیماری والا بازو پہلے گراتی ہے تو تم اسے پورا ڈبو دو اور پھر نکال کر پھینک دو، کیونکہ جو شفا والا بازو ہے یہ اندر جا کر اس کی بیماری والے معاملے کو ختم کر دے گا. اب اس میں بظاہر حکم نظر آتا ہے تم ڈبو دو، لیکن یہاں پر چونکہ دنیاوی ایک فائدہ ہے بیماری کا، شفا کا، تو ایسا کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے. لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نفی فرما دی کہ کاہنوں کے پاس مت جاؤ. تو اب کاہنوں کے پاس جا کر غیبی خبریں معلوم کرنا، مستقبل کے بارے میں معلوم کرنا یہ گناہ ہوگا. میں نے عرض کی کہ ہم برا شگون لیا کرتے تھے، وہی بدفعلی جس کو کہتے ہیں. الو بیٹھ گئے تو کیا ہوگا، رات میں جھاڑو دے دی تو کیا ہوگا، جمعے کو کپڑے دھو دیے تو یہ ہو جائے گا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہو جائے گا، گھر میں خالی کینچی چلا لی تو یہ ہو جائے گا. اس قسم کے الٹے سیدھے معاملات جو تھے وہ ان کے درمیان رائج تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا شگون ایسی چیز ہے جسے تم میں سے ایک شخص اپنے دل میں پاتا ہے تو وہ ہرگز تمہیں روک نہ دے. یعنی یہ صرف ایک شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کی چیزوں سے نہیں رکنا چاہیے اور وہ کام کر گزرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ ہم میں سے کچھ لوگ زمین پر لکیریں کھینچتے ہیں، یعنی زائچہ بناتے ہیں. یہ وہ نجوم والا نہیں تھا بلکہ لکیر کھینچ کر کچھ اس طرح کا اس میں مطلب ایسے لکیر والے عمل تھے، کیونکہ نجوم کی تو الگ سرکار نے ممانعت فرمائی. تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس طرح لکیریں کھینچ کر کچھ
احوال معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے ایک نبی لکیر کھینچا کرتے تھے، تو جس کی لکیر یعنی آج جس شخص کی لکیر ان کی لکیر کے موافق ہوگی تو یہ شخص درست ہے. اب اس پر علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لکیروں کے درست یا غلط ہونے کا معیار یہ قرار دیا کہ جس کی لکیر ان سابقہ نبی کی لکیر کے موافق ہو گئی تو ٹھیک، اگر مخالف ہو گئی تو غلط. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ موافق ہے یا نہیں ہے؟ تو چونکہ موافقت پر مطلع ہونے کا اب کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، لہذا یہ لکیروں والا معاملہ بھی منع ہوگا اور اس کو کرنا بھی غلط ہے. چنانچہ دیکھیں یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر ان لکیر مطلب یہ کہ نبی کریم نے جو فرمایا کہ جس کی لکیر ان نبی کی لکیر کے موافق ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں، تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور اگر ان کی لکیروں کے مطابق نہ ہو تو وہ خطا پر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اتفاقاً حاصل ہو جانے والی وہ موافقت مطلوب اور محمود ہے. یعنی اچانک آپ نے کوئی بنایا موافق ہو گئے تو اچھا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو تو بہت اچھی بات ہے ورنہ ضائع اور بیکار ہے. اس جگہ صراحتاً منع نہیں فرمایا بلکہ ایسے امر پر معلق کر دیا جس کے موجود ہونے کا یقین نہیں کیا جا سکتا. اب یقینی سی بات ہے نا، میری لکیر موافق ہے یا نہیں ہے، اب سرکار نے فرمایا جس کے موافق ہے ٹھیک ورنہ غلط، تو اب میں کیسے اس پہ مطلع ہوں گا؟ یقینی طور پر درستگی یا غلطی کے اوپر اطلاع نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نبی کی لکیروں کی موافقت، چونکہ اس موافقت یعنی اس سرکار نے جو ایسے امر پر اس کو معاملے کو معلق کر دیا کہ جس کے موجود ہونے کا یقین نہیں کیا جا سکتا، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نبی کی لکیروں کی موافقت. چنانچہ آپ فرماتے ہیں چونکہ اس موافقت کا علم مفقود و معدوم ہے، ختم ہو چکا ہے، ہمیں نہیں پتا موافقت ہے یا نہیں ہے، لہذا فرماتے ہیں لہذا اس زمانے پر اس پر عمل کرنا حرام اور ممنوع ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب بعض چیزیں سابقہ انبیاء علیہ السلام میں خود رائج تھیں، اللہ کی اجازت سے تھیں، لیکن اب ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لکیر یا یہ عمل اس نبی کے موافق ہے یا نہیں؟ لہذا بالفرض اگر کوئی علم سابقہ انبیاء علیہ السلام میں رائج تھا، ان سے منقول بھی تھا، لیکن چونکہ اس کی موافقت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ اس کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے، بیچ میں تغیر تبدل بھی ہو سکتا ہے، لہذا اب مطلقاً منع فرما دیا گیا. اور انہوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ وہ جو نبی تھے وہ حضرت یا تو دانیال علیہ السلام تھے یا حضرت ادریس علیہ السلام. وہ اس طرح کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ان کے پاس علم تھا اور لکیروں کے ذریعے احوال معلوم کرتے تھے. لیکن اب جب بڑے بڑے محدثین جن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے پائے کے محدث جو بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ حکم سے لے کر آئے تھے، سرکار نے آپ کو یہاں بھیجا تھا اور پھر آپ نے حدیث کا علم عام کیا، وہ زیادہ حدیث دانی کو سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارکہ کو سمجھتے ہیں، مقصود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیین میں جو مہارت محدثین کو حاصل ہے وہ عام لوگوں کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ علماء کہلانے والوں کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، ہر عالم محدث نہیں ہوتا. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اب اس دور میں اس قسم کے کوئی ذائچے بنانا اور اس سے مستقبل وغیرہ کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل منع ہوگا. صحیحین کی یہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں دریافت کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کچھ نہیں ہے، یعنی بیکار چیزیں، اس کے اوپر یقین نہ کیا جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وہ ایک چیز کی خبر دیتے ہیں جو سچ ہو جاتی ہے. ابھی دیکھیں ہمارے ہاں بھی وسوسہ ہوتا ہے، میں نجومی کے پاس گیا، جیسا اس نے کہا تھا نا ویسے ہی ہو گیا. اس نے کہا تھا تمہارا جو بھائی گم گیا وہ فلاں جگہ سے ملے گا، اور ہم وہاں پہ گئے تو وہیں پر موجود تھا. تو یوں بعض اوقات یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ کاہن یا نجومی کی بات کو صحیح ہو جاتی ہے اور انسان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے کہ قرآن یا حدیث کو مانوں یا اس حقیقت کا انکار کروں. تو یہ حقیقت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ استدراج ہے.
اصل تو ہمارے اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ لہذا سرکار نے اس کا جواب دیا کہ ان کی بعض باتیں سچ کیوں ہو جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ بات سچ سے ہوتی ہے جسے جن اچک لیتا ہے اور اسے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے، جیسے مرغی بچے کو دانہ کھلاتے وقت آواز نکالتی ہے، تو کاہن اس میں 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں اپنے پاس سے شامل کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا، اسی وضاحت کی آخری کلمات کی وضاحت سے پہلے میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جنات آزادانہ آسمانوں کے قریب چلے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو حکم دیا جاتا تھا، فرشتوں کو جو احکام دیے جاتے تھے، وہ آپس میں اس کو ایک دوسرے کو بیان کرتے تھے۔ ابھی آگے حدیث آئے گی بھی کہ عرش والے فرشتے نیچے والوں کو کہتے تھے، وہ ساتویں آسمان والوں کو، وہ چھٹے آسمان والوں کو، وہ پانچویں، چوتھے، دوسرے، پھر پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا والوں کو، یہ لوگ اس کو سن لیا کرتے تھے اور پھر آ کے فوراً اپنے کاہنوں کے کان میں یہ بات ڈال دیا کرتے تھے، اور وہ کاہن جو تھے وہ جیسا اس کو سمجھتے تھے بعض اوقات غلط بیان کر دیتے تھے، بعض اوقات وہ جنات ہی اس میں ایرر ڈال دیتے تھے، الٹی سیدھی باتیں اور ملا دیتے تھے، اور پھر یہ کاہن خود اپنے پاس سے اس میں مرچ مسالہ لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ سلسلہ ایک طرح سے بند ہوا کہ ان پر آسمان سے شہاب ثاقب شعلے مارے جانے شروع ہو گئے۔ لیکن اس میں بھی ایسا ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش ہی ترک کر دی، کوشش یہ کرتے تھے اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شعلے سے بچ گئے اور انہوں نے سن لیا تو وہ آ کے بتا دی۔ یہ سلسلہ پھر بھی چلتا رہے گا، اور جیسے کہ صحیح حدیثوں میں بھی آیا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض بھی کریں گے۔ تو یوں اب بھی بعض کوئی باتیں اگر کوئی صحیح بتا دیتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ جن کان میں آ کر یا دل میں آ کے وسوسہ ڈال دے گا اور وہ آدمی بتائے گا اور یہ سمجھے گا کہ شاید میں نے اپنے علم کے زور سے یہ بات معلوم کر لی، حالانکہ وہ جن کی طرف سے ہوگا اور اس میں بہت سے ایرر ہو سکتے ہیں، بعض اوقات تو تکا بھی لگ جائے گا، سچ بھی ہوگا، بعض اوقات سن کے ہی وہ بتائے گا تو وہ بات سچ ہو جائے گی، کیونکہ وہ فرشتے بالکل اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ سچا ہی ہوتا ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب دیکھیے کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ سچ بات وہ ہوتی ہے جسے جن اچک لیتا ہے، یعنی اوپر جاتا ہے اور سن لیتا ہے اور اسے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے، یعنی کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، جیسے مرغی چوگا دیتے وقت یا بچوں کو دانہ کھلاتے وقت آواز نکالتی ہے، تو جیسے وہ آواز کڑ کی آواز آتی ہے، اس طرح سرکار نے اس کو ایک حسی مثال سے بیان فرمایا کہ وہ آ کے کان کے اندر اس طرح ڈال دیتے ہیں، تو کاہن اس میں 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں اپنے پاس سے شامل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی جیبیں خالی کروائی جائیں اور لوگوں کو پاگل اور بیوقوف بنایا جائے۔ سادہ قسم کے لوگ بیچارے بیوقوف بنتے ہی رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کاہنوں کے پاس جانا یہ بالکل منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ان کی معاونت جنات وغیرہ کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے اور انہی سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں کیا گیا ہے۔ شیاطین چوری چھپے وہ بات سن لیتے ہیں اور کاہنوں تک ان باتوں کو پہنچا دیتے ہیں، تو وہ کاہن اپنے پاس سے 100 جھوٹی باتیں اس کے ساتھ ملا کر بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی صراحتاً پتہ چلا کہ اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد بھی سلسلہ موقوف نہیں ہوا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شعلے مارے جانا شروع ہو گئے، یہ کبھی کبھار جا کے اس طرح چیزیں سن کر آ جاتے ہیں اور آگے مزید اس میں اور صراحتاً بیان آئے گا۔ اب جو حدیث پاک مسلم کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہت ہی توجہ طلب حدیث ہے اور حقیقتاً ایک صاحب ایمان شخص کو ڈرا دینے کے لیے کافی ہے، خوف خدا دل میں پیدا کرنے کے لیے حدیث کافی ہے۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عراف کے پاس آیا، عراف یہ کاہن اور نجومی دونوں پہ لفظ بولا جاتا ہے، کاہن بھی مراد ہو سکتے ہیں اور نجومی بھی، گویا کہ جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔
یعنی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس آ کے مستقبل کے احوال معلوم کرنے والوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ بزرگوں نے بیان فرمایا شارحین نے کہ راتوں کے ساتھ نماز کو مقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن کی نمازیں مقبول ہوں گی اور رات کو تہجد پڑے گا تو مقبول نہیں ہوگی، یہ محاورتاً سرکار نے فرمایا۔ اور جب اس قسم کا کوئی معاملہ بیان فرماتے ہیں، یعنی صرف دن کا ذکر کر دیا، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی یا 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، مراد اس سے دن اور رات دونوں ہوتے ہیں، 24 آورز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آ کر اس سے معلوم کرے گا تو اس کی 40 دن کی نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ 40 نمازیں برباد ہونے سے مراد ان کے ثواب کی بربادی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی، ان پہ ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ فرضیت اس کے سر سے اتر جائے گی، گویا کہ 40 روز تک اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو فرض نمازیں جیسے ہیں یا واجب ہیں تو واجب یا فرض ادا ہو جائے گا، میدان محشر میں اس کا یہ قضا نہیں لکھی جائیں گی، نہ قضا کرنے کی اس کو ضرورت ہے، لیکن ثواب ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات مزید یاد رکھیں کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ کاہن یا نجومی کے پاس اگر کوئی شخص اس لیے گیا کہ میں اس کو شرمندہ کروں، اس کے غلط ہونے کو ثابت کروں، تو اس کا جانا نمازوں کی بربادی کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کاہن یا نجومی کے پاس، اور اپنے کسی فوت شدہ رشتہ دار کے بارے میں کہتا ہے کہ بتاؤ اس کی شادی کتنے عرصے میں ہوگی۔ اب وہ حساب کر کے اس نے بتایا کہ بھئی اس کی شادی تو 5 سال میں ہو جائے گی، تو اب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ پھر وہ کہے کہ کچھ شرم کرو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، اس کو تو مرے ہوئے 20 سال ہو گئے، یہ تو میں اپنے دادا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو یوں مطلب اگر کوئی اس طرح کسی کو ذلیل کرنے کے لیے جائے، ذلیل سے مراد یہ کہ اس کے غلط چیز کو بیان کرنے کے لیے، اس کے غلط ہونے کو بیان کرنے کے لیے جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ علماء نے منع فرمایا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصد و ارادے سے جانا بھی خطرناک ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات دل پر لگ جائے، تو بالکل مطلقاً نہیں جانا چاہیے۔ یہاں ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، ہم نے کبھی وہ جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے اس زمانے میں، بلکہ اس کے بعد بھی یہ ایک دفعہ ایک فارسی کی کتاب میں یہ حکایت لکھی تھی کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو نجومیوں میں بڑا اعتقاد رکھتا تھا۔ چلے پھر انشاءاللہ یہ چونکہ بھی پروگرام کا وقت بڑا قلیل ہے، یہ انشاءاللہ دلچسپ واقعہ میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔